خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں لیجیے قصیدہ سننے کے بعد جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ جی ناظرین، آج اس جو چھوٹا عمل عظیم ثواب میں ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایک تسبیح ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک تسبیح بتاؤں گی، وہ اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں آج کل کے دور میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسروں کے دلوں میں گنجائشیں لگتا ہے کہ کم ہو گئی ہیں، محبتیں کچھ کم ہو گئی ہیں، دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں، چاہے وہ اپنا خاندان ہو، اپنے فیملی ہو، اپنے گھر کے بہن بھائی ہوں، اولاد اور پیرنٹس ہوں، کوئی بھی ہو، مطلب اب رشتہ دار تو پھر اب ایک دور کی بات ہو رہی ہے، تو مطلب وہ یا تو اس میں کوئی مصروفیات زندگی ہے، جو بھی سمجھ لیجئے، یا اس میں کوئی خود غرضی آ گئی ہے، یا اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں، یا وقت کی کمی ہے۔ بہرحال آپس میں جو وہ محبتیں ہوا کرتی تھیں وہ اس میں بہت کمی آ رہی ہے، وہ چیز نہیں رہی ہے۔ صرف ایک انسان جو ہے اپنی خود غرضی میں اپنی تک و دو میں لگا ہوا ہے، اپنی روزی میں، اس میں تو وہ چیز نہ محبت دیتا ہے، اور محبتیں ہمیشہ ملنے سے، جلنے سے، ساتھ رہنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے بڑھتی بھی ہیں، تحفے دینے سے بھی بڑھتی ہیں، تو جس کے لیے لوگوں کے لیے میرے خیال میں ٹائم نہیں ہے۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس پہ زور دیا گیا ہے کہ آپ اپنے آپس میں محبت اور بھائی چارے سے رہیں، کیونکہ جب اسلام تخلیق کیا گیا تھا یا آیا تھا وجود میں، اس کے فوراً ہی بعد میرے رب نے یہ کہا تھا کہ اپنے بہن بھائیوں کو اپنے جو ہے ایک دوسرے سے میل جول رکھو، بھائی چارہ رکھو، کیونکہ اس کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے، اور ہمیشہ بھی یہ کہا گیا کہ حضرت آدم کی جتنی اولاد ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا جب بھائی اور بہن کا اور اس طرح سے رشتے جوڑ دیے گئے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ اس رشتے کو جو ہم نے قائم رکھنا، وہ واحد ایک چیز ہے، وہ ہے محبت۔ تو محبت کو ضرور قائم رکھنا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس چیز پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ آیا ہم میں وہ محبتیں قائم کیوں نہیں رہیں، اور اگر نہیں رہیں تو اس کو ہم کوشش کریں، کیوں کریں؟ اس لیے کہ یہ پروردگار کی خوشنودی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپس میں پیار محبت سے رہو، پیار کرو اور ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ تو اس لیے ایک تسبیح میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ آپ ایک تسبیح اگر روزانہ پڑھیں گے بکثرت، بلکہ اگر زیادہ پڑھیں تو زیادہ مفید ہوگی۔ اگر مجبوری ہے، وقت کی کمی ہے، تو آپ 100 دفعہ دن میں پڑھ لیا کریے، ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریے، یا رحیم ہو یا کریم ہو۔ اس یا رحیم و کریم پر رحیم و کریم ہے رب، تو یہی رحیم و کریم جو اثرات ہیں اس میں اعظم کے، وہ جب آپ زیادہ کثرت سے پڑھیں گے تو یقیناً دل میں محبتیں پیدا ہوں گی، جس کے ساتھ ملیں گے اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی، اور آپ کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی۔ اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں نا کہ محبت کے لیے تو پھر انسان ہر چیز کر لیتا ہے، ہر چیز راہیں نکال لیتا ہے ملنے کی، جلنے کی۔ تو لہٰذا یہ تسبیح کو آپ ضرور اپنی زندگی میں شامل رکھیے، یا رحیم ہو یا کریم ہو، ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریے۔ اور اگر باکثرت پڑھنا چاہتی ہیں کسی وجہ سے کہ آپ کی اولاد میں آپ سے محبت زیادہ پیدا ہو جائے، جو دوریاں ہو گئی ہیں، جو اتنی وہ محبتیں نہیں رہیں، یا کسی بھی بہن بھائیوں میں، تو اگر اس مطلب مقصد کے لیے بھی اگر آپ پڑھیں گی تو یا پڑھیں گے تو یقیناً جو ہے اس کا بڑا اثر ہوگا، اور پیار محبت آپس میں بڑھے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ایک آپ کو حاجت کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ اکثر میں حاجت کی جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ تسبیح اور جو سورہ بھی بتاتی ہوں۔ تو آج میں سورۃ حشر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورۃ حشر جو ہے وہ اگر حاجتوں کے لیے بہترین ہے، بہترین نسخہ ہے۔ سورۃ حشر جو ہے وہ حاجت کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں، تو 40 دن تک، 40 ڈیز تک آپ نے روزانہ ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے۔ دیکھیں 40 دن آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ کی تمام پریشانیاں ہیں، یہ میرے امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ساری پریشانیاں دور کرنے کے لیے، تمام حاجتیں جو ہیں آپ پورا کرنے کے لیے، آپ 40 دن جو ہے سورۃ حشر کو روزانہ ایک دفعہ تلاوت کر لیں تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تمام دعائیں آپ کی مستجاب ہوں گی۔ اور اگر آپ نے 40 دن اس کو اسٹارٹ کر لیا، 40 اور کوشش یہ کیا کیجیے جب کبھی بھی کوئی چیز اسٹارٹ کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھا کیجیے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھا کریے، اور اول و آخر درود پڑھا کریے، پھر یہ سورت پڑھیے گا۔ اور ساتھ اگر کسی دن آپ اگر کنٹینیو پڑھیں اور دن مقرر کوشش یہ کریں کہ آپ شب جمعہ سے سٹارٹ کریں، کیونکہ جمعے کا دن عظیم دن ہے، جیسے کہ میں نے کل بتایا دنوں کا سردار ہے، تو لہٰذا کوشش کیجیے یہ دعائیں مستجاب کرنے کے لیے بہترین شب ہوتی ہے شب جمعہ، تو آپ اس سے شروع کیجیے گا۔ اور اگر بیچ میں اگر آپ کوئی ناغہ آپ سے ہو جاتا ہے، مجبوری کے تحت نہ پڑھ پائیں، تو پھر آپ کو دوبارہ سے اسے اسٹارٹ کرنا ہوگا، کہ جس دن آپ کا ناغہ ہو گیا، آپ نے بے شک 10 دن پڑھا اور آپ کا ایک دن ناغہ ہو گیا، تو لیکن آپ کو دوبارہ سے کاؤنٹ کرنا پڑے گا، دوبارہ سے اسے اسٹارٹ کرنا پڑے گا۔ یہ تو ایک حاجت کے لیے اور تمام پریشانی دور کرنے کے لیے سورۃ حشر کے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک تسبیح بتاؤں گی، یہ بھی بہترین تسبیح ہے اور بہت ہی مجرب تسبیح ہے۔ اس سے بھی دعا جو ہے بہت جلدی آپ کی قبول ہوگی۔ صبح کی نماز کے بعد آپ نے حضرت فاطمۃ الزہرا کی جو آپ نے تسبیح جو پڑھتے ہیں وہ پڑھنی ہے۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا کی آپ نے
تسبیح پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ جو آپ نے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اس کی 100 تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک کیا کرنا ہے آپ نے، صبح کی نماز کے بعد جو فاطمۃ الزہرا کی تسبیح ختم کرنے کے بعد پھر اس کے فوراً بعد آپ نے یہ 100 تسبیح پڑھنی، ایک تسبیح 100 مرتبہ، مطلب الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، کہ یہ بہترین اور مجرب تسبیح ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں، کیونکہ یہ زمانہ ایسا ہے کہ یہاں پر جیسے سے دیکھا جائے، اس میں ہم کسی خاص طور پہ بتانے کا مقصد نہیں ہوتا، ہم عام لوگوں کے بات کرتے ہیں جس میں ہم خود بھی شامل ہوتے ہیں، کہ لوگوں میں جو ہے غیبت کی اور تہمت کی بہت زیادہ جو ایک کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ یہ عادت پڑ گئی ہے، کہ وہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھیں گے تو کسی کے بارے میں فوراً ایسی غیبت کریں گے، یا نہیں ہوگا جو بات اس میں نہیں بھی ہوں گی تو کسی کی خوشنودی کے لیے اپنے ایک طرح سے کہہ لیجیے اپنی ایک حیثیت کو اچھا بنانے کے لیے اس کے سامنے جو ہے اس کو دل سے کچھ تہمت بھی لگا دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ اگر آپ پہ کسی نے تہمت لگائی ہے، ظاہر ہے آپ کا دل دکھایا، آپ دکھی دل ہیں اور آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کی تہمت دھل جائے، اور جن لوگوں تک یہ آپ کی تہمت کانوں تک پہنچی تھی تو وہ خود یہ اس پروردگار مطلب اس طرح سے یہ ہو جائے کہ خود بخود تہمت دھل جائے اور لوگ جو ہیں آپ کو اس تہمت سے پاک سمجھنے لگے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو نعت علی 40 بار نعت علی جو ہے آپ نے پڑھنی ہے، 40 مرتبہ 40 ٹائمز جو ہے نعت علی پڑھیں گی تو آپ دیکھیے گا خود بخود ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ لوگ خود کہیں گے نہیں فلانا غلط تھا، تم پہ غلط تہمت لگائی گئی تھی۔ تو یہ دیکھیے کتنی بہترین چیزیں ہیں جو نعت علی 40 دن اگر پڑھ لیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ کسی نے تہمت لگائی۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی تہمت جب لگاتا ہے تو جو سننے والا ہے تو وہ یقیناً بات کو بھی آگے بتاتا ہے، پھیلاتا ہے کہ نہیں فلانا نے تمہارے لیے یہ بات کی۔ تو یہ جب یہ تک گھوم پھر کے جب آپ تک یہ بات آتی ہے تو وہ یقیناً جو ہے وہ آپ کو دل آزاری ہوتی ہے، آپ کا دل دکھتا ہے کہ آپ کی تو یہ بات تھی نہیں، اس نے اپنے دل سے لگا دی۔ لہٰذا جو تہمت لگا رہا ہوتا ہے اور جو سن رہا ہوتا ہے وہ برابر کا شریک ہوتا ہے، اور وہ بے شک اپنا حسد کو جو ہے اپنی جلن کو پوری کرتا ہے، لیکن آپ بارہا ہم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ حسد اور جلن جو ہے نا وہ اپنے ہی نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے اس کی، جس طرح سے آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو لہٰذا وہ اپنی حسد اور جلن کو جو ہے مٹانے کے لیے ایسی جو ہے وہ راستے اختیار کرتا ہے، وہ تہمت لگاتا ہے، وہ غیبت کرتا ہے، لیکن اس کا انجام کچھ نہیں ہوتا سوائے اسی کی اپنی بربادی، اسی کی اپنی نیکیوں کی جو ہے نا وہ جو ہے وہ کمی ہے۔ تو آپ اس دل سے دل چھوٹا بھی نہ کریں۔ اگر کسی نے تہمت لگائی اور آپ کا دل دکھایا ہے تو آپ پروردگار پہ چھوڑ دیجیے اور شکر پروردگار کیجیے اور اس کے حق میں دعا کیجیے، یہ آپ کے لیے اور مزید نیکیوں کو بڑھا دے گی کہ آپ نے سن کے بجائے اس کو آپ وہ ہوتے آپ اسے برا بھلا کہتے، آپ نے کہا کہ پروردگار یہ مسلمان ہے اور میرا مومن بھائی ہے، یہ بہن ہے، پروردگار اس کے جو ہے گناہوں کو بخش دے اور وہ ایسی عادت چھوڑ دے جس طرح سے کسی کو کوئی اذیت پہنچے۔ اور یہ کرنے کے بعد پھر آپ یہ نعت علی کو پڑھی تو انشاءاللہ تعالیٰ جو تہمت ہے وہ بہت صاف ہو جائے گی اور لوگوں کے دلوں سے یہ بات جو یہ بالکل نکل جائے گی کہ نہیں کسی اس پہ جو تہمت لگائی گئی تھی وہ بالکل غلط تھی۔ تو یہ چند ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ بتایا قرآن مجید میں کہ یہ ایک بہترین ہدایت کی کتاب ہے، بہترین نسخہ ہے، بہترین ہر چیز کا علاج اس میں، روحانی اور آپ کی تمام پریشانیوں، تمام حاجت کا، تمام جسمانی ہر چیز کی ایک مکمل کتاب جو ہمیں اپنے رب نے عطا کی ہے، اسے ہمیں پڑھنا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ سسٹر۔ جی ناظرین، اگلا سیگمنٹ ہے کرنٹ افیئرز کا، نیوز کا، اور اس میں سب سے جو اہم خبر ہے پاکستان میں جو سیلاب کی صورتحال ہے، وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور ان کے جو بھائی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب پاکستان اور خاص طور پر پنجاب کے ان جگہوں کا دورہ کر رہے ہیں، اور آج وزیر اعظم نے مظفر گڑھ کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں پر کہا کہ نقصانات کے ازالے کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ متاثرین امداد جو سامان کم ہونے کی وجہ سے وہاں بعد میں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑی شخصیت وہاں پہ پہنچتی ہے، کیمپ لگائے جاتے ہیں، امدادی سامان وہاں پہ جو لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے، لیکن بہت سا سامان یا تو ویسے واپس لے لیا جاتا ہے اور جہاں پر ان کا اگلا ٹھکانہ ہو وہاں پر پہنچانا ہوتا ہے، اور لیکن جہاں پر وہ بانٹا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، سامان اتنا کم ہوتا ہے اور متاثرین وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو اس وقت بھی نیوز چینلز وہ مناظر دکھا رہے ہیں جہاں پر مظفر گڑھ میں متاثرین آپس میں گتھم گتھا ہیں، اور ایسے حالات پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں۔ بہت سی NGOs، بہت سے ایسے جو ادارے ہیں وہاں پر سامان لے کے جاتے ہیں تو وہ سامان کی جو ایک کوانٹٹی یا مقدار ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے،
متاثرین بہت زیادہ ہوتے ہیں اور دنوں کے بھوکے اور بالکل ایک بے آسرا افراد جو اس انداز میں اپنے بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اپنے خواتین کی ہو یا اپنے خود کی پیٹ میں کچھ دانہ ڈالنا چاہتے ہیں، کوئی روٹی ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تمام اخلاقی تقاضوں کو وہ پورے کریں، وہ لائنیں بنائیں، اور بعض اوقات یہ بھی سوچ آتی ہے جی کہ وہ آپ یہ کتنا یہ بد اخلاقی ان لوگوں میں نظر آتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں بعض اوقات جیسے اسلام میں بعض حرام چیزیں بھی مشکلات میں حلال ہے، بعض کیفیات میں، بعض سچویشنز میں، تو یہ بھی ہم ان کو یہ تلقین نہیں کر سکتے کہ جو 4-5 دن کے بھوکے ہیں، بھوکے ننگے ہیں، گھر افلاق سارا جو معاملہ ہے ان کا وہ پیچھے چھوڑ کے کسی کیمپ میں پناہ گزین ہے، اور ہو سکتا ہے ان کو کوئی ایسا تمبو یا جیسے کل آپ نے وہ رپورٹس دیکھی شامیانہ بھی میسر نہ ہو، تو ایسے لوگوں میں بس جا کے تصویر کھنچوا لینا یہ بھی اور زیادہ ان کی تذلیل ہے، توہین ہے۔ اور یہاں پر وزیر اعظم صاحب اگر جاتے ہیں اور پاکستان کی اس قسم کی جو ان کے پروجیکٹس ہیں کہ اربوں روپیہ انہوں نے صرف کرنا ہے، وہ پچھلے دنوں آزاد کشمیر گئے تو ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد سے مظفر آباد ریلوے لائن بچھائی جائے گی، تو یعنی وہ کام جو انگریز بھی نہ کر سکے وہ نواز شریف صاحب کرنے جا رہے ہیں، اور اربوں روپیہ وہ اس پر صرف بھی کریں گے۔ لیکن کاش اچھی بات ہے کہ ریل کی بجائے وہ اگر سڑک کا محفوظ راستہ بنایا جائے، جہاں پر جگہ جگہ گہری کھائیوں میں ہم اطلاعات آتی ہیں کہ مظفر آباد جاتے ہوئے گہری کھائی میں ایک بس گر گئی اور سینکڑوں یا درجنوں مسافر شہید ہو گئے، تو ایسی جگہوں کو زیادہ سیکیور بنانا چاہیے، اور مرحلہ بر مرحلہ اور سٹیپ بائی سٹیپ اگر ہم ترقی کے منازل کو جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لاہور میں جنگلہ بس بنا دی گئی لیکن نکاسی آپ کا کوئی اہتمام نہیں، اور وہاں کے پوش علاقے بھی اس وقت آپ نے بہت سے مناظر دیکھے کہ ان پر بہت زیادہ 8-8 10-10 فٹ جو پانی ہے وہ ان کی کوٹھیوں میں، ان کی بنگلوں میں وہ تک گھسا ہوا ہے۔ تو ایسا جب بھی پلان بنایا جاتا ہے اس کے جو اثرات ہیں، اس کے تمام موسمی جو کیفیت آتی ہیں اس کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور یہ جو پلاننگ کرنے والے ہیں ان کی سوچ یہاں پر کیوں نہیں جاتی کہ پاکستان میں بارشیں بھی ہوتی ہیں۔ کل میری ایک ملاقات ہوئی، بنگلہ دیش کے ایک رہائشی تھے، اور مجھے اچانک پہلی سوال یہ آ گیا کہ ان کے بنگلہ دیش یا ان کے علاقے ڈھاکہ میں خاص طور پہ بہت زیادہ سیلاب ہم نے 80s-90s میں سنتے رہے خبروں میں، جنرل ارشاد جب ان کے صدر ہوتے تھے کہ ہر سال سیلاب آتا اور سینکڑوں افراد اس میں مارے جاتے، شہید ہو جاتے، لیکن وہ انہوں نے کیسے اس پر قابو پایا؟ تو اس میں ان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت نے بھی بہت زیادہ اس میں جو ایسی پلاننگ کی ہے، کچھ ڈیم بنائے ہیں، کچھ پانی جو بالکل آزاد ہو کے وہ شہری علاقوں میں گھس جاتا تھا اس کے آگے بند باندھے گئے ہیں، اور بند جب باندھے گئے ہیں تو پھر وہ باندھے رکھے گئے ہیں، ان کو کسی کی فیکٹری یا مل کو بچانے کے لیے وہ بھوکے یا ایسے غریب غربا کی جو آبادی ہے اس کی طرف پھینک نہیں دیا گیا یا چھوڑ نہیں دیا گیا، جیسے پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان میں یہ سلسلہ جاری ہے کہ کچھ یہ بھی اطلاعات ہے کہ کسی کی شوگر مل کو بچانا ہے، کسی کی کوٹھی یا بنگلے کو بچانا ہے، تو اس کو بچانے کی خاطر ایک بہت بڑا بند جو ہے وہ اڑا دیا گیا، اور اس میں لاکھوں غریب اس سے متاثر ہو گئے۔ تو ایسا سلسلہ وہاں پہ نہیں ہے، تو کاش ایسے ہی ہمارے سیاستدان بھی ہوتے، اور ہر سال سیلاب آتا ہے، ہر سال تباہ کاریاں ہوتی ہیں، اور ایسے ایسے علاقوں میں اب سیلاب آنے لگے ہیں یا متاثر ہو رہے ہیں جہاں پر کبھی سنا بھی نہیں تھا۔ جیسے ہم بار بار ایسے لوگوں کے جو رائے ہے وہ جب جانتے ہیں کہ ان کا بزرگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہے کہ اتنا بڑا سیلابی ریلا یا پانی سے لوگ متاثر ہوئے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی کمیشن رپورٹ آئی ہے، فلڈ کمیشن رپورٹ کی بات ان دنوں ہر جگہ بات ہو رہی ہے کہ اس پر عمل کیوں نہیں کیا گیا۔ بہت سی ایسی تجاویز اس میں شامل تھی کہ اگر اس وقت کی حکومت اور یہ آئندہ کی یہ جو اس وقت حکومت جاری ہے اس میں کچھ ایسے اقدامات کیے جاتے تو شاید سیلاب سے یہ تمام لوگ متاثر نہ ہوتے۔ لیکن ایک طرف کل جیسے ہماری کسی کالر نے کہا تھا کہ عوام کو اتنا زیادہ دکھوں اور پریشانی میں مبتلا کر دیا جائے کہ لوگ اپنی دیگر جو فلاح بہبود ہے یا حکومت کی جو نادانیاں یا اس کی جو کمزوریاں اس حوالے سے بندہ کوئی سوچ ہی نہ پائے۔ اگر جس کا چھت گرا ہے، جس کا پوری جائیداد جو ہے وہ پانی میں بہہ گئی ہے، تو اس کو یہ سوچنا بالکل وہ معاف ہو گیا اس کا ذہن کہ وہ نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں، ان کی فیملی کیا کر رہی ہے، یا دھرنے میں نے جانا ہے یا نہیں جانا، یا اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا۔ بالکل وہ ایک جو تھیلی ہے یا ایک شاپنگ بیگ ہے چاولوں کا یا کسی آٹے کی بوری کے لیے وہ لائنوں میں لگا رہے گا، ٹرک کا انتظار کرے گا کہ امدادی سامان آئے گا۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی سب سے بڑا کارنامہ یہ دیا ہے نوجوانوں کو بھی کہ لیجئے ہم آپ کو قرض دیں گے
100 अरब रुपया उन्होंने मुख्तस कर दिया कर्ज़ के लिए, और फिर 1 लाख के बदले वो कितना सूद हासिल करेंगे और ये तमाम जो निज़ाम है वो किस तरह चलाएंगे। तो ये हमारी आवाम को, हमारे नौजवानों को, गरीबों को इस कदर शिकंजे में जकड़ लिया गया है कि वो अपने हकूक़ की बात सोचें ही ना। तो यही सूरत हाल है। सैलाब से जो मुतासरा लोग हैं उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा है, और वापस जाके पता नहीं उनको किस किस अंदाज में वो तिनका तिनका दोबारा जोड़ना पड़ेगा, और क्या उनके पास वसाइल होंगे भी या नहीं होंगे, या हुकूमती दावे धरे के धरे रह जाएंगे। ये तमाम जो फ़ोटो सेशंस हो रहे हैं, ऊपर से फ़ज़ाई जायज़े लिए जा रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा। एक तो नवाज शरीफ साहब का ये फ़ायदा हुआ कि तमाम जो एक तवज्जो है आवाम की कि वो अपने आप को बहुत बेहतर और आवाम में घुल मिल जाने वाला वज़ीर आज़म बनाने का एक पोर्ट्रे कर रहे हैं, तासुर दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों की भी क्या तासरात होते हैं, क्या राय होती है, ये भी हम सब ने ये देख लिया। और ये आखिर कब तक हमारे जो सियासतदान हैं जो अहम तरीन जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी बजाय, उसके ऊपर पैसा लगाने के बजाय ये अपने मनपसंद प्रोजेक्ट्स हैं उन पर पैसा लगाएंगे, और अपने जगहों को महफूज बनाने के लिए ये आम गरीबों की आबादियों को कब तक दबोते रहेंगे। सबसे अव्वलीन काम तो यही है कि जो हम डूब रहे हैं, जो हम विक्टिमाइज़ हो रहे हैं, जो हम इन लोगों का निशाना बन रहे हैं, हम सबसे पहले अगर नहीं जागेंगे तो ये इनसे भी ज़्यादा, यानी 2010 से बढ़ के इस बार तबाहकारियाँ हुई हैं। और अगर खुदा न खास्ता इस वक्त भी हमने यही कह दिया कि ठीक है, वो चंद इलाकों में जो लोग थे उनके साथ ये मसाइल आए हैं, वो जाने, उनका काम जाने, और हम बिल्कुल लाताल्लुक़ हो जाएं। सबसे बड़ी बेहिसी की ये भी बात है कि पाकिस्तान में अगर किसी इलाके में ज़ल्ज़ला आ गया और दूसरे लोग ये समझेंगे ठीक है ये तो उन्हीं के गुनाहों का नतीजा है, या कहीं सैलाब आ गया तो हम यही समझते हैं कि ठीक है वो तो उसके हकदार थे, हम क्या करें, हम तो बिल्कुल महफूज हैं। तो ऐसी अगर सोच एक मुसलमान की और एक पाकिस्तानी की होगी तो सबसे ख़तरनाक सोच यही है, और शायद इसी सोच की वजह से हमें ऐसे हुक्मरानों से वास्ता पड़ता है, क्योंकि जैसी कौम होती है जितनी वो बेदार होती है उतनी हमदर्द फिर ऊपर हमें हुक्मरानों से उनका वास्ता हमारा पड़ता है। तो ये जो नस्ल दर नस्ल या मरूसी सियासत की हम बात करते हैं, तो हम खुद जागेंगे, हमें कुछ अच्छे बुरे की तमीज़ होगी तो फिर हमें पता चलेगा नहीं, ये जो हमें ये नहीं है कि ये जो हुक्मरान हैं वो पैदा ही हुए हैं कि हम क्यों हमारे ऊपर वो हुक्मरानी करें, या इनकी अभी जो औलादें आने वाली हैं उनको ग्रूम किया जा रहा है कि अब इन्होंने आगे चल के पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करनी है। तो हुक्मरानी वो करते रहेंगे जब तक हमारी आवाम, हमारे जो खुद उनके सामने बिछे हुए हैं या बिके हुए हैं या ग़ुलाम है, ये जंजीरों में जकड़े हुए, कोई भी इसमें सिन्फ हो सकती है, वो तब तक हम बहाल नहीं होंगे जब तक इन लोगों से हम छुटकारा हासिल नहीं करेंगे। ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन जल्दी से हेडलाइन और बता दूं। ज़रब-ए-अज़्ब जारी है। वादी तीरा में बमबारी से 20 दहशतगर्द हलाक हो गए, 5 ठिकाने भी तबाह हुए हैं। इमरान खान का कहना है कि चीफ जस्टिस से गुजारिश करता हूं कि खूनी इनकलाब रोकें, लोगों को उनके लिए रोकना अब मुश्किल हो चुका है। और ये भी बता रहा है कि शुगर मिलें बचाने के लिए लोगों को डिबो दिया गया। बिलावल भुट्टो ने MQM की उस तजवीज़ के 20 सूबे बनाए जाएं, उनका ये कहना है कि सिंध की तकसीम का सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी जगह बांटी हुई है और वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि बस अब ये हम इसकी, ये हमारी जागीर है। कोई भी बात करना चाहे इंतज़ामी तौर पे, अगर कोई सूबों की बात करे तो फला जगहों पे, या वो कोई भी ये बात सुनने को तैयार ही नहीं है और मरने मारने पे तुल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ये बहस होती है कि इंतज़ामी तौर पे अगर सूबे बढ़ाए जाएँ तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है, लिसानी तौर पे अगर ये बात की जाए तो इसमें वाकई वो पाकिस्तान में इंतशार कि वो यहाँ पर सिंधी होगा, यहाँ पे महाजर होगा, यहाँ पे पंजाबी होगा, तो ये बात पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। लेकिन इंतज़ामी तौर पे अगर कोई कराची या नहीं जा सकता, कैपिटल है सिंध का, जैकबाबाद से बंदा कराची नहीं जा सकता, तो उसके लिए दरमियान में कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जिसको एक सूबाई दारुल हुकूमत होना चाहिए। या पंजाब में अगर कोई बंदा रहीम यार खान बैठा है और लाहौर हाई कोर्ट में उसका काम है तो वो शायद 2 दिन उसके वहाँ पर जाने में लग जाए। तो ऐसी इंतज़ामी तौर पे अगर कोई सोच आए तो वो बेहतर है, ये नहीं कि वो इलाका जो है वो अपनी डिवाइड करके, जिस तरह अब दीवारें बन चुकी हैं, गेट लग चुके हैं कि ये पंजाबियों का महल्ला है, ये महाजरों का महल्ला है, ये सिंधियों का महल्ला है, इस तरह से ये काम अगर सूबों की तरह भी किया गया तो ये पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक होगा। शेखुपुरा में 6 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर लेडी हेल्थ वर्कर्स सरापा एहतजाज, और कराची में डबल सवारी पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। इस पर आगे चल के बात करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है धोखों का सैलाब, उससे मुतालिक एक रिपोर्ट भी है, वो ब्रेक पर वापस आकर दिखाएंगे। इस वक्त ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।